امیر تنظیم اسلامی ہماری توجہ جو ہے وہ اس طرف مبذول کرائیں گے، اور میڈیا کے جو لوگ ہیں ان سے ہم درخواست کریں گے کہ یہ اصلاً اس دور میں چونکہ میڈیا کا جہاد جو ہے اس کے بڑے اثرات ہیں، تو اس ایشو کو ہائی لائٹ کرنے میں پہلے سے بھی وہ کردار ادا کر رہے ہیں، لیکن خاص طور پر اس کا یہ جو پہلو ہے کہ مسلمان ہی دنیا میں مظلوم کیوں، اس ایشو کو بڑھ چڑھ کے پیش کریں، اور انشاءاللہ یہ آپ کی طرف سے جہاد بالقلم قرار پائے گا انشاءاللہ۔ تو میں درخواست کروں گا محترم شجاع الدین شیخ صاحب سے کہ وہ آپ سے خطاب کریں اور جو آج کے حالات ہیں ان کے حوالے سے آپ کو آگاہی دیں، اور پھر اختتام پہ انشاءاللہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ہوگا۔ تو کہ 20-30 ہزار گھر مسمار کر دیے گئے، سینکڑوں بلڈنگیں مسمار کر دی گئی، 2-3 افراد یہ گھر میں رہتے تو ہزاروں کی تعداد بنے گی، مگر کہا جا رہا ہے کہ بس 1200-1300 فلسطینی جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں۔ یہ ہے ظلم اس وقت برپا ہے، امت سوئی نہیں ہے۔ ایران کے صدر، طالبان افغانستان کے کچھ اچھے بیانات آئے، ورنہ میجورٹی آف دی کیسز کے اندر امت مسلمہ کے حکمران بڑی منافقانہ ان کی پالیسی، خاص طور پر عرب ممالک کے حکمران ایک طرف بچتے چلے گئے اسرائیل کو قبول کرنے تسلیم کرنے کے اعتبار سے، اور گویا ذبح کرنے کا انہوں نے پورا لائسنس دے دیا اسرائیل کو مسلمانوں کے تعلق سے فلسطین میں، اور دوسری طرف یہ کہ کوئی دنگے کی چوٹ پر دو ٹوک انداز میں بات کرنے کے لیے مسلمان حکمران تیار نہیں ہو رہے۔ ہاں کچھ مسلم ممالک میں مسلمان عوام کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا، ہم بھی کرنا چاہیے، آواز بلند ہونی چاہیے، مظلوموں کی داد رسی کی بات ہونی چاہیے، ظالم کے ظلم کو روکنے کی بات کرنی چاہیے، ہم اس کے حق میں، اور اسی طریقے پر مسلمان عوام ہو، بالخصوص مسلمان حکمران، جو کوئی بھی ان کے بس میں ہے تعاون کرنا اخلاقی سطح پر، سفارتی سطح پر، اور اس سے آگے بڑھ کر فائنینشیل ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کرنا، اس وقت ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ اور آپ کے ساتھیوں، مینجمنٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے تنظیم اسلامی کے ساتھیوں کو اور مجھے موقع دیا کہ ایک جو اس وقت کا بڑا ہارٹ ایشو ہے فلسطین کا قضیہ، فلسطین کا مسئلہ، اس کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں۔ یہاں جو بنیادی طور پر گفتگو رکھنا مقصود ہے وہ امت کے درد کو محسوس کرتے ہوئے اور ہمارے دین میں جو قرآن و سنت میں تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ان کی بنیاد پر۔ عام طور پر کچھ پولیٹیکل تھاٹس ہوا کرتی ہیں، پولیٹیکل شوز ہوا کرتے ہیں، پولیٹیکل تھاٹس ہوتی ہیں، پولیٹیکل ٹاکس ہوتی ہیں، اس سب سے بالکل ہٹ کر خالص دینی پیراڈائم میں انشاءاللہ کلام کرنے کی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ فلسطین کے مسئلے کے تعلق سے کچھ بنیادی باتیں جو میں چاہوں گا ہمارے آپ کے سامنے رہے۔ ایک تو یہود کی قوم، قرآن کریم پڑھ جائیے سورۃ البقرہ میں بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی حرکتوں کو ذکر کیا، جن سے دو چار باتیں اس طرح کہ یہود کی قوم وہ ہے کہ جنہوں نے نبیوں کو شہید کیا ہے، بی بی مریم علیہ السلام پر الزام تراشی کی ہے، اللہ کی نعمت من و سلوہ ناشکری انہوں نے کی، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پامالی انہوں نے کی، اللہ کی کتاب کو پس پشت انہوں نے ڈالا، اللہ کی کتاب میں تبدیلیاں کر کے ان کو اللہ کی طرح منسوب انہوں نے کیا، پیغمبروں کے مشن میں ان کا انکار کرنا، ان کا ساتھ نہ دینا، یہ ان کی تاریخ ہے۔ رسول عرب کی افواج کو، لشکروں کو مسلمانوں کے خلاف کھڑا کرنا غزوہ احزاب کے موقع پر، یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ ماضی قریب میں چلے جائیں تو ہٹلر کے الفاظ بڑے معروف ہیں، اس نے کہا بہت سے تو میں نے مار دیے یہودی، کچھ کو میں چھوڑ رہا ہوں تاکہ انسانیت کو پتہ چلے کہ کتنے ظالم لوگ ہیں، اور اس کی بات بھی دل کو لگتی ہے۔ شیطان کو حسد ہوا، آدم علیہ السلام سے وہ ساری انسانیت کا دشمن بنا، اور آخری رسول محمد رسول اللہ علیہ السلام سے یہود کو حسد ہوا، وہ ساری دنیا کے دشمن بنے۔ رسول اللہ کے دور سے پہلے ہی ان کا ڈائسپورا ہوا، دنیا بھر میں تتر بتر ہوئے، وہ صدیوں کی تاریخ ہے۔ 1917 میں بالفور ڈیکلریشن جو برطانوی حکومت کے ذریعے ہوا قائم معاملہ بنا، اور ان کو مسلمانوں کی زمین پر آباد کرایا گیا دھونس دھمکی کی بنیاد پر۔